بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 105 میں بھی ہم موضوع کو پڑھنے والے ہیں اور اس موضوع کے ذریعے سے اپنی عربی کو پختہ اور اس میں افعال کو جانیں گے کہ کس فعل کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا کیا معنی اور ترجمہ بنتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے اس موضوع کا کام پر ابھارنا، کسی بھی کام پر ابھارنا۔ عربی میں ابھارنے کو الحث کہتے ہیں، التحظیظ والتحریض، التحریض بھی کہا جاتا ہے۔ الحث علی العمل، کسی کام پر ابھارنا۔ الحث اس کا فعل ہے، فعل ماضی ہے حث، فعل مضارع ہے یحث۔ ابھی آپ حضرات جان سکتے ہیں کہ حثا سے ہم حثا، حثو، حثت، حثتا، حثثنا، کس طرح ہم اس سے افعال بنا سکتے ہیں صرف صغیر اور کبیر۔ یحث، ہم مثال کے طور پر یہ کہیں کہ استاد طلباء کو ابھار رہے ہیں۔ یحث الاستاذ، یحث الاستاذ الطلبة، یحث الاستاذ الطلبة على التعلم، على التعلم، استاذ ابھار رہا ہے طلباء کو علی التعلم، سیکھنے پر، کہ وہ علم سیکھیں۔ تو استاد کا ابھارنا یحث، یحث الاستاذ، استاد ابھار رہا ہے الطلبة، طلباء کو علی التعلم، علم سیکھنے پر۔ اسی طرح ہر کسی کا ابھارنا مختلف ہو سکتا ہے، تو ہم حثا یحث فعل کو نہ بھولیں اور اس کو استعمال کریں۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو ابھارا تھا، میں نے ابھارا تھا، تو میں کہوں گا حثثت، کیا کہوں گا؟ حثثت، حثثت زیدا علی العلم، میں نے زید کو علم پر ابھارا تھا۔ حثثت اس طرح لکھیں گے، دیکھو دو سا کے ساتھ، پہلی سا اور دوسری سا، اس کے بعد تا ہے، حثثت، حثثا آپ نے ابھارا تھا۔ آئیے اس موضوع کو کتاب میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی نے شکایت کی، شکا یشکو، شکا فعل ماضی ہے، یعنی اس نے شکایت کی، فعل ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں۔ شکا رجل، ایک آدمی نے شکایت کی، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شدت الفقر، کہ بہت زیادہ فقیر ہے، کہ وہ بہت زیادہ، شدید کہتے ہیں شدہ، شدت الفقر، ایک فقر، ایک شدت الفقر، بہت زیادہ فقر کی حالت میں ہے، تو بتایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ فقیر ہوں، شدید ترین قسم کا، شدت الفقر، اس کی شکایت کی۔ فقال له، تو اسے کہا گیا، اما عندک شیء، کیا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ اما، یہ سوال ہو رہا ہے، اما عندک الطعام، کیا تیرے پاس کھانا نہیں ہے؟ اما عندک القلم، کیا تیرے پاس قلم نہیں ہے؟ اما عندک الکتاب، کیا تیرے پاس کتاب نہیں ہے؟ تو کہا اما عندک، عندہ ہم نے سابقہ لیکچر میں پڑھا تھا، عند الباب، دروازے کے پاس، عند البیت، گھر کے پاس، تو عندہ کا ترجمہ ہے پاس، کسی چیز کے قریب ہونا۔ انا عندک، میں تیرے پاس ہوں، ہوا عندی، وہ میرے پاس ہے، انا عند زید، میں زید کے پاس ہوں، انا عند الفندق، میں ہوٹل کے پاس ہوں، انا عند المستشفى، میں ہسپتال کے پاس ہوں۔ اسی طرح ہم سیکھیں، اما عندک شیء، کیا تمہارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے؟ قال، تو کہا لا، نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ فاعطاہ درہمین، تو یہ فا جو ہے نا، اس کا ترجمہ ہے تو، اعطا یعطی فعل ہے، فا تو فعل نہیں ہے، فا تو ہم نے ویسے لگا دیا، اصل میں جو فعل ہے وہ ہے اعطا، اعطا یعطی، اعطا اس نے دیا، تو یہاں پر فاعطاہ، یہ ہو کون ہے؟ یہ وہی آدمی ہے جس نے شکایت کی فقر کی۔
فَأَعْطَاهُ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دیے درہمینی 2 درہم، درہمن مفرد ہے، درہمانی تثنیہ ہے، یہ حالت نصب میں ہے، درہمینی تو اس کو دیے گئے 2 درہم۔ وقال لہو اور اس سے کہا گیا اذهب آپ جاؤ، اذهب امر ہے، امر کا صیغہ ہے ذهب یذهب سے، اذهب تم جاؤ، فاشتری یہ بھی امر کا صیغہ ہے، فاشتری تو تم خریدو، جانے کے بعد کیا کرو، خریدو، اشترا یشتری، انا اشتری میں خریدتا ہوں، اشتری میں خریدتا ہوں، ہوا یشتری وہ خریدتا ہے، تو یہاں پر ہے فاشتری تم خریدو، فاشتری بأحدہما 1 درہم سے طعاما کھانا پینا، وبالآخری اور دوسرے درہم سے فأسن، فأسن کہتے ہیں کلہاڑی کو، تاکہ تم اس سے لکڑیاں توڑ سکو، وبالآخری فأسن فأس خرید لو، فاحتطب اس کے بعد تم حطب، حطب کہتے ہیں عربی زبان میں لکڑیوں کو، فاحتطب اس کے بعد تم لکڑیاں چنو، وبع اس کے بعد اسے بیچو، باع یبیع، باع آپ کو پتہ ہے، باع اس آدمی نے بیچا، بیعتو میں نے بیچا، یبیع وہ بیچتا ہے، یبیع اس میں یا ہے تو یا ہم نے بتایا تھا مضارع کی علامت ہوتی ہے، یبیع، ہوا یبیع وہ بیچتا ہے، اللباسا کپڑے، ہوا یبیع العسل وہ شہد بیچتا ہے، اسی طرح ہوا یبیع وہ بیچتا ہے، یہاں پر امر ہے وبع اس کے بعد تم بیچو، وَهَذَا خَيْرٌ لَكَ اور یہ آپ کے لیے بہترین اور اچھا عمل ہے، من المسألتی سوال کرنے سے، سوال نہ کیا جائے، سوال سے منع کیا گیا ہے حدیث میں بھی، آپ کام کر سکتے ہیں تو کام کریں، من المسألتی سوال کرنے سے آپ کے لیے اپنا روزگار ڈھونڈنا یہ بہتر ہے۔ آئیے سوال اور جواب کی طرف جاتے ہیں، ذرا اس کو سمجھ لیں۔ پہلا سوال ہے من شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کون ہے وہ جس نے شکایت کی، کس نے، کون، من کون، ما نہیں ہے کیا، ما غیر عاقل کے لیے پڑھا تھا، ما ھذا یہ کیا ہے، من ھذا یہ کون ہے، تو کون ہے جس نے شکایت کی تھی، شکا رجل ایک آدمی تھا اس نے شکایت کی تھی، ماذا شکا الرجل کیا چیز، کس چیز کی شکایت کی، ماذا کیا چیز، ماذا تريد تمہیں کیا چاہیے، ماذا تفعل تم کیا کر رہے ہو، ماذا تفعل ٹھیک ہے، ماذا تسمع کیا سن رہے ہو، ماذا تأکل کیا کھا رہے ہو، تو ماذا شکر رجل آدمی نے کیا شکایت کی، شکر رجل شکایت کی شدت الفقر اپنے فقر اور حاجت کے بارے میں، وماذا سألہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا، سألہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا، اما عندک شیء کیا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وماذا اجاب الرجل تو آدمی نے کیا جواب دیا، اجابا یجیب، اجابا جواب دیا اس نے، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، انتا تجیبو تم جواب دیتے ہو، نحن نجیبو ہم جواب دیتے ہیں، تو ماذا اجابا اس نے کیا جواب دیا، اجاب الرجل لا کے ساتھ جواب دیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کم درہمن کتنے درہم، اعطاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دیے، اعطاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم درہمین 2 درہم اسے پکڑائے گئے دیے گئے، وماذا قال له اس کے بعد اسے کیا کہا گیا اور کیا کہا، وقال له اس سے کہا اذهب تم جاؤ، فاشتری اور خریدو، بأحدہما 1 درہم سے طعاما کھانا، وبالآخر دوسرے درہم سے فأسن کلہاڑی، فاحتطب وبع اس کے بعد آپ لکڑیاں چنو اور اس کو بازار میں بیچو، وبع اس کو بیچو، اس سے یہ بہتر ہے کہ تم مسئلہ اور سوال کرو، لوگوں سے مانگتے پھرو۔ امید ہے کہ اس سبق کو ہم سمجھ گئے ہوں گے، بس افعال کی صورت کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ فعل ماضی کس طرح آتا ہے، اس کا مضارع کس طرح ہے، اس کے ہم مختلف شکلیں کیسے بنا سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے، اس چیز کو ہم سمجھ لیں گے تو اس کے بعد عربی بولنا ہمیں بہت آسان اور ایزی لگے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔